أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 16 و 17. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایماندار گھرانوں میں اور ایمان والوں کی نسل میں ہمیں پیدا کر کے احسان عظیم کیا ہے. ہمیں کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑی، محنت کرنی نہیں پڑی، حق کی تلاش کے لیے جستجو کرنی نہیں پڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں چن لیا تھا ایمان کے لیے، ان ایمان والوں کے گھرانوں میں پیدا ہونا، نسلاً بعد نسل آنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں بہت بڑا انعام ہے. اب اس بڑے مفت میں ملے ہوئے انعام کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانے، اس کے دن اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزارے، اور اس بات کی کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کے مختلف ڈھنگ، مختلف طریقے، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، ذکر اللہ کی شکل وغیرہ وغیرہ میں ہمیں بیان کیے ہیں، ہم انہیں پورے اخلاص و محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے سچے جذبے کے ساتھ اختیار کرتے رہیں تو یہ زندگی کا حق ادا کرنے کی سعادت ہم حاصل کریں گے. عزیزان محترم، ایمان کے مطابق عمل کرنا، ایمان جن باتوں پہ لائے ہیں، جن چیزوں پہ ایمان ہے، چاہے وہ ایمان مجمل ہو یا ایمان مفصل ہو، ان ایمان کے مطابق عمل کرنا ہی تقوی اور پرہیزگاری ہے. جس بات کا ایمان لائے، جس بات پر ایمان لائے، جیسے ایک مثال کے طور پر کہ بنیادی عقیدہ ہے آخرت کا، مرنا یقینی ہے، سوال جواب ہوگا، کرامن کاتبین ہے، حساب و کتاب ہوگا، حشر ہوگا، نشر ہوگا، میزان، آخرت اور جزا. اب آخرت میں جو انسان اس دنیا میں عمل کرتا ہے، یا تو سزا کے طور پر بدلہ ملے گا یا جزا کے طور پر بدلہ ملے گا. تو عزیزان محترم، جن باتوں پر ایمان ہے، جیسے آخرت کے دن پر ایمان لائے، تو تقاضا کیا ہونا چاہیے کہ ہم آخرت کو حق جان رہے ہیں. حق جان رہے ہیں تو آخرت کی تیاری کے لیے جو زندگی بسر کی جاتی ہے وہی تقویٰ ہے. وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے ایمان پر عمل کر رہے ہیں. اور دیکھیے، ایمان 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. 3 میں سے ایک بھی کم ہوا، ختم ہوا تو ایمان نہیں رہے گا.
تین چیزوں کے ملنے سے، تین چیزوں میں آپس میں کنیکٹیوٹی ہونے سے، آپس میں کنیکشن اور آپس میں رابطہ ہونے کی وجہ سے ہی ایمان والے کہلائیں گے۔ ایک ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے، محمد مہدی اللہ کے خلیفے ہیں، زبان سے اقرار کرنا۔ مرنا حق ہے، مرنے کے بعد حشر نشر ہوگا، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ ہے، یہ ساری چیزیں تو زبان سے اقرار کرنا، پہلے زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان کا پہلا اسٹیپ ہے۔ دوسرا اسٹیپ ہے تصدیق بالقلب، جو زبان سے مانے، اقرار کرے، پڑھے، اس کو دل سے قبول کرنا، سچ جاننا۔ تصدیق کا مطلب سچ جاننا، جو کچھ زبان نے اقرار کیا ہے وہ سچ ہے، دل سے ماننا۔ تیسرا اسٹیپ ہے عمل بالجوارح، جن باتوں کا زبان سے اقرار کیے، جن باتوں کو زبان سے اقرار کر کے قبول کیے اور دل سے تصدیق کر لی، اقرار اور تصدیق پر عمل کرنا، جوارح کے ساتھ، باڈی پارٹس کے ساتھ عمل کرنا۔ یہ تین چیزیں جب تک نہیں ملیں گی، ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہوں گی، جب تک یہ تینوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہوں گے، اس وقت تک نہ ایمان کے مطابق عمل ہوگا، نہ ایمان کے مطابق زندگی ہوگی، اور انسان جو ہے دنیا اور آخرت ہر دو جگہ رسوا اور برباد ہوگا۔ تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ تینوں میں باہم ربط اور کنیکشن ہو۔ اسی کنیکشن کو، اسی رابطے کو، اسی ملاپ کو، تینوں باتوں کو اختیار کرتے رہنے پر سب سے بڑی چیز جو ملتی ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ رمضان المبارک کا یہ پورا مقدس مہینہ اسی بات پر مومن بندے کو ابھار رہا ہے کہ تم نے روزے کو فرض جانا، زبان سے کہے فرض جانا، دل سے تصدیق کی کہ اللہ نے مقررہ وقت کے لیے کھانے پینے سے رکنے کا حکم دیا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تصدیق کی، سچ جانا، اور پھر پریکٹیکل کریں عمل بالجوارح، اپنے باڈی پارٹ سے کھانے پینے سے رک کے ثبوت دے رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ پورا مقدس مہینہ، پورے کا پورا مہینہ اور پوری عبادتیں مومن بندے کو مکمل ٹرین کرتی ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح کا تم پیکر بنو، تینوں کو اختیار کرو، تبھی مومن ہوں گے، تبھی مہدوی صحیح معنوں میں کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ عزیزان محترم، یہ تینوں چیزیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، یہ تینوں چیزیں اسی وقت ممکن ہے، اسی وقت پاسبل ہے جب واقعی دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے خلیفے کی محبت سچی ہونی چاہیے، دل میں واقعی محبت ہونی چاہیے۔ اگر دل میں محبت ہے تو تینوں میں کنیکشن ہے گیا، اگر دل میں محبت نہیں ہے تو پھر چار بڑے دشمن کھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پھن کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، دبوچ لیں گے، کہیں کا نہیں رکھیں گے، نیست و نابود کر دیں، برباد کر کے چھوڑ دیں گے۔ تو یہ واقعی رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، خود احتسابی کے ساتھ، چاروں دشمنوں پر قابو پاتے ہوئے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح کا پیکر بنانے کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ یہ مقدس مہینہ اور مقدس مہینے کی پوری عبادتیں مشقت ہونے کے باوجود، موسم سخت ہونے کے باوجود روزہ ہیں، روزے کے باوجود نماز بھی پڑھیں، روزے کے باوجود کسب بھی کر رہے ہیں، روزے کے باوجود کاروبار بھی کر رہے ہیں، روزے کے باوجود ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، اور روزے کا پورا پاس و لحاظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اقتصاد، خود احتسابی کی وجہ سے، اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ کیوں؟ زبان سے اقرار کیے، دل سے تصدیق کی، اور عمل کر رہے ہیں جوارح سے، اپنے باڈی پارٹ سے۔ عزیزان محترم، یہ جو کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد چار بڑے دشمنوں سے مقابلہ کرنے، ان سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کیپیسٹی بھی بڑھا دیتا ہے، صلاحیت بڑھا دیتا ہے۔ نفس، شیطان،
دنیا، مخلوق، یہ بڑے 4 کمینے دشمن ہیں جو انسان کو کہیں کا نہیں رکھتے، انسان کو انسانیت کی شرافت اور کرامت سے گرا دیتے ہیں۔ اگر یہ 4 دشمنوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں آسان، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اور جب 4 پر انسان کنٹرول کرتے 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 تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو انسانیت کی شرافت کرامت کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وضو، بھائی صبح اٹھنے کے بعد منہ پہ سے ہاتھ پھرانا، منہ کو اچھا لگڑنا، لائف بوائے صابن بلا بدتر سے اچھا لگڑنا، وہ الگ ہوتا، اور خالی وضو کرنا، خالی وضو اگر اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ کی خشیت اور ڈر کے ساتھ کر رہے ہیں، اس میں کوئی صابن استعمال نہیں ہوتا، تو وہ جو وضو کرتے ہیں تو قیامت کے دن چہرہ چمکانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ فرق سمجھنا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ 4 دشمنوں پر انسان کنٹرول کب کرے گا؟ جب اس کے پاس تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، ڈر ہو، فیئر آف اللہ اس کے پاس کٹ کٹ کر بھرا ہو، تبھی وہ کرے گا۔ میں آپ کے سامنے کل دنیا کے تعلق سے، دنیا کتنی حقیر ہے، معمولی ہے، تھوڑی ہے کیا تھا، بیان کیا تھا، تو آج اور مزید اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور پھر اپنے آپ کو، میں دنیا میں آ گئے، دنیا سے باہر تو جانا نہیں ہے، دنیا میں ہی ہے، دنیا میں رہ کر دنیا کو چھوڑ کر، دنیا سے بے رغبتی کر کے، بے مروتی کر کے، لاپرواہی کر کے زندگی بسر کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو کیسے کرے، پروٹیکٹ اپنے آپ کو کیسے کرے؟ تو اس کے لیے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2322 میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرمائے، الرٹ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، دیکھو چوکنا ہو جاؤ، کیا؟ ان الدنیا ملعونۃ، بے شک دنیا لعنتی ہے، وما فیہا ملعون، وملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارے کا سارا لعنتی ہے۔ اب اس حساب سے دیکھیے اللہ کے نبی آگاہ کر کے بتا رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں آ گئے ہیں، دنیا میں جینا ہے، تو کیسے کرے، کیسے پروٹیکٹ کرے اپنے آپ کو، کیسے بچائے؟ تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا، یعنی لعنتی چیز سے بچنا بھی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کے فضل کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جتنا آدمی دنیا میں انوالو ہو جائے گا، دنیا، متاع دنیا کی محبت، میٹیریل کی محبت، یہاں کے ٹولز کی محبت، یہاں کی آسائشوں کی محبت، یہاں کی لگژری لائف کا آدمی اتنا دل دادا ہو جائے گا، تو پھر لازماً وہ آسائشیں، وہ راحتیں اسے اللہ سے دور کر دیتی ہیں، اللہ کی محبت اس کے دل سے نکال دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک، احادیث شریفہ، نقلیات مہدی علیہ السلام بھرے پڑے ہیں دنیا کی مذمت سے، دنیا کی حقارت سے، دنیا لعنتی ہے، دنیا بے وقت ہے، یہ اس سے بھرے پڑے احادیث وغیرہ۔ خود آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دیے کہ دنیا کھیل تماشا ہے، تو کھیل تماشے کی جگہ ہمیں جو بھیجا گیا ہے، یہاں پر سوچنا ہے کہ کھیل تماشے کی جگہ جب بھیجا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش، یہ ایگزامنگ ہے کہ کھیل تماشے میں مصروف رہتے ہیں یا اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے ربط بڑھاتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور مقدس عبادتیں بندے کو اللہ سے لو لگانے کا عادی بنا رہے ہیں، بندے کے پاس تقویٰ اور پرہیزگاری کا جذبہ بڑھا رہے ہیں، خدا پرستی، اللہ کو چاہنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، اختیار کرتے جانا، تھوڑا کیے تو خود بخود شوق ہوتا زیادہ کا۔ دیکھیے جب کسی چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے نا تو آدمی رکتا نہیں۔ چلیے ایگزامپل، آج کل موبائل تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، موبائل میں سب سے زیادہ کیا یوز ہوتا ہے؟ ویڈیو گیم، بچے کھیل رہے ہیں ویڈیو گیم میں کیا اسٹیپس ہوتے ہیں، تو ایک اسٹیپ پار کر کے بیٹھ جاتا، کوئی بھی نہیں بیٹھتا۔ اگر کسی کو سمجھیے آپ 2020 کرکٹ جیسی بلا، میرے کو تو سخت نفرت ہے کرکٹ سے، پتہ نہیں کیا،
11 بیوقوف پوری دنیا کو بیوقوف گدھے بنا کر رکھ دیتے ہیں. تو وہ کرکٹ ایسی چیز ہے, انہیں چوکا مار رہا, اس کے کھاتے میں اتنے کروڑ جا رہے, یہاں پورے ناچ رہے, مندرا ناچے جیسا ناچ رہے, کیا مل رہا؟ تو انٹرسٹ ہے. انٹرسٹ ہے تو کیا کرے گا؟ انہیں اپنی پوری ایکٹیویٹیز کو پوسٹ پون کر دے گا, اپنی پوری مصروفیت کو چھوڑ دے گا, کھانے کو چھوڑ دے گا, پینے کو چھوڑ دے گا, سونے کو چھوڑ دے گا. تو یہ چیز انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے؟ ایک مومن بندے کو انٹرسٹ کس میں ہونا, دلچسپی کس میں ہونا, کس میں ہونا؟ اللہ سے. اللہ تعالیٰ بھیجے یہاں پر, ایگزامنگ ہو رہی ہے, تو انٹرسٹ جس میں زیادہ رہے گا اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرتے, اس کے لیے سہولتیں مہیا کرتے. انٹرسٹ ہے کرکٹ میں, لغویات میں, خرافات میں, حرام خوری میں, بلا بدتر میں ہے تو ڈھیلی ڈھوری چھوڑ دیتے, بے لگام چھوڑ دیتے. لیکن اگر انٹرسٹ ہے کہ اسے تقویٰ, پرہیزگاری, نماز, روزہ, اچھی چیز, ذکر اللہ, یہ تو اللہ تعالیٰ موقع دیتے, دلچسپی بڑھاتے, مزہ اس میں ٹیسٹ پیدا کرتے. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پورے کا پورا وہی تعلیم دے رہا ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ, بچانے والے بن جاؤ. دنیا کتنی خراب ہے, دنیا کیسی چیز ہے. امامنا سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا طلب کرنا کفر ہے, اور طلب کرنے والا, طالب, مرید, کافر ہے. تو دنیا کو طلب نہیں کرنا ہے, دنیا میں ہے رہنا ہے. جنہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے ان کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے. تو دنیا میں رہ کے, دنیا میں ترک دنیا, تہے دریا میں خشک رہنا, یہ حضرت طالب خرمیر کا ایک بہترین شعر. دنیا میں ہے لیکن تہے دریا خشک رہنا کمال کی بات ہے, تو رغبت نہیں ملنا. اب اس کے لیے دیکھیے دنیا کی حقیقت کیا ہے. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2320 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر, قیمت, ویلیو اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا, ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا اللہ رب العالمین. تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں. ایسی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو یہ دنیا بڑی کمینی ہے, جو بھاگتے ہیں انہیں بھگاتی ہے, اور جو اسے پیٹھ دکھاتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے آتی ہے. پریکٹیکل دیکھ لو آپ, اگر اسے تھوکتے ہیں, اس سے بے رغبت ہوتے ہیں, اس سے بے مروت ہوتے ہیں, تو پیچھے پیچھے ادب سے آتی ہے. اس لیے بے نیاز ہونا ہے, اس لیے بے مروت ہونا ہے. دنیا اگر آ گئے ہیں دنیا میں, اب دنیا سے بچاؤ کے طریقے بھی سیکھنا چاہیے کہ کیا طریقے ہیں جن سے بچاؤ کرے, پروٹیکٹ کرے اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو. اور جو چیز ایمان سے ٹکراتی ہے تو پھر آدمی کو گمراہی میں ڈالتی ہے. ایمان ہے تو پھر وہ تصدیق کرے گا, اقرار کے ساتھ تصدیق کرے گا, پھر پریکٹیکل عمل بالجوارح اپنے باڈی پارٹ سے اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرے گا. تو اگر یہ نہیں کرتا ہے تو دنیا ایک ایسی بدترین دشمن شے ہے کہ یہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی, ہلاک و برباد کر دیتی. تو بچاؤ کے طریقے میں یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیا کے مال و متاع کی محبت کو ترک کر دینا, چھوڑ دینا. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ, دنیا کی محبت, دنیا کی چاہت ساری برائیوں کی جڑ, ساری برائیوں کا سر ہے. وہ ترک الدنیا رأس کل عبادت, اور دنیا کو ترک کر دینا ساری عبادتوں کی جڑ ہے, ساری عبادتوں کا سر ہے. تو اب اس میں پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا. ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حدیث نمبر 2322. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ. یہ ذرا غور سے سنیے.
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، بے شک دنیا لعنتی ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب لعنتی ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور ہر اس چیز کے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ جس کو محبوب رکھتا ہے، تو مطلب دنیا میں جو چیزیں ہیں، دنیا تو ملعون ہے، لعنتی ہے، لیکن اللہ یہاں پر بھی ایسی چیزیں رکھا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے خلیفے کی محبت۔ ایک اور حدیث شریف جامع ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 2333 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی خاص بات بیان کرنا چاہتے تو خاص بندے کا سلیکشن کرتے اور اسے مونڈھے پکڑ کر فرماتے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہتے تھے، آپ نے پکڑا، آپ کے مونڈھوں کو پکڑا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈھوں کو پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ گویا ایک مسافر ہو، ٹریول کرنے والا، یا راہگیر ہو، راستہ گزرنے والا۔ ایگزامپل اتنے پیارے ہیں کہ دنیا سے گزر ہی رہے نا، ماں کا پیٹ ایک دنیا تھی، آئے ٹریول کرتے کرتے یہاں آئے، پھر اس کے بعد یہاں رہے 60-70 برس جتنی عمر بھی پائے، ٹریول کرے، پھر خبر میں چلے، پھر وہاں کی بھی ایک زندگی ہے، اس کے بعد برزخ، برزخ کے بعد آخرت جو کبھی ختم نہ ہونے والے۔ تو تم اپنے آپ کو گویا یہ سمجھو کہ مسافر ہیں یا پھر راہگیر ہیں۔ اور آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور اپنا شمار تم خبر والوں میں کرو، مردہ لوگوں میں، جیسا مردہ لوگوں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے ہل جل نہیں سکتے، ویسا شمار کرو۔ اس کے بعد حضرت مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم صبح کرو تو شام کا یقین مت کرو، اور شام کرو تو صبح کا یقین مت کرو، اور بیماری سے قبل، بیماری سے پہلے صحت و تندرستی کی حالت میں، اور موت سے پہلے زندگی کی حالت میں کچھ کر لو، کچھ کر لو، کچھ کر لو۔ صحت ہے کر لو، بیمار پڑنے کے بعد بڑی مجبوری ہوتی، سب سے بڑی چیز نہیں ٹکا سکتے، یہ ٹکانا، جبیں ٹکانا اللہ کو بہت پسند ہے، زمین پہ یہ نہیں ٹکا سکتے، کیا فائدہ، بیمار ہے۔ اور موت سے پہلے موت آئی تھی، موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو اور کچھ کر لو، اس لیے کہ اللہ کے بندے، تمہیں نہیں معلوم کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، نام کیا ہوگا، XYZ، میت، فلاں، ختم، مرحوم، کتنے سال ہوا، 2 سال ہوا، 20 سال ہوا، 10 سال ہوا، 10واں ہو رہا، 20واں ہو رہا، ختم، قصہ ختم۔ بچاؤ کے طریقے، شیطان جیسی بڑے دشمن سے بچاؤ کے طریقے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف مشکات المصابیح حدیث نمبر 2270 ایک عربی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کی کہ ای الناس خیرون، یا رسول اللہ لوگوں میں افضل، اچھا بھلا انسان کون ہے، لوگوں میں بھلا انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں اچھا انسان وہ ہے جس نے، اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے عمر طویل پائی، زیادہ عمر پائی اور اچھے اچھے کام کیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح کا پیکر بن کر جو زندگی گزارا، وہ مبارکبادی کے قابل ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ ذرا کان کھول لیجیے، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، اور تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر اور آباد رہے۔ یہ بچاؤ کے طریقے بتا رہے ہیں، دنیا میں ہیں، دنیا میں ہے، دنیا میں رہنا ہے اور گزارنا ہے، کیونکہ یہ ایگزام ہال ہے، یہاں پر آپ کو موبائل الاؤڈ نہیں ہے، باہر سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، ہاں، کسی کو میسج نہیں بھیج سکتے، کسی کو ای میل نہیں کر سکتے، جو بھی کرنا ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔
ایک اور حدیث شریف رکھ دیتا ہوں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے 4102 4102۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جسے میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے۔ کیا ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں کیا پسند ہے، کیا سوال ہے۔ میں ایسا کوئی عمل بتائیے جسے میں اختیار کر لوں تو اللہ بھی مجھے پسند کرے، محبت کرے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے۔ اب سنیے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، بے پرواہ ہو جا۔ کس سے؟ دنیا سے۔ دنیا سے تو بے پرواہ ہو جا تو اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے تو بے نیاز ہو جا تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ اب لوگوں کے پاس دیکھ کے کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، ان کے پاس ہے میرے پاس کہیں کو نہیں، تو لوگ اس سے محبت نہیں کرتے کیونکہ اس کے پاس لالچ، ہرس، بددیانتی، دھوکہ، مکر، فریب، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں کہ اللہ کس سے محبت کرے گا؟ جو دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، بے تعلق ہو جاتا ہے، یعنی الگ تھلگ رہنا ہے، کھانا پینا ہے، کسب کرنا ہے، جاب کرنا ہے، جب توفیق اللہ دے ترک دنیا کرنا ہے، بیوی بچے ہونا ہے، سب کے حقوق ادا کرنا ہے، لیکن کیسے رہنا ہے؟ بے رغبت رہنا ہے، لاپرواہ رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ انوالو ہو گئے، چھوٹی چیز مل گئی اتانے ہو گئے، چھوٹی چیز چلے گئے آپے سے باہر ہو گئے، ڈپریشن میں چلے گئے، ہائے 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 بول کے والا کر لیتے بیٹھ گئے۔ دینے والا بھی وہ، چھیننے والا بھی وہ۔ دیا تو شکر ادا کرنا، لیا تو صبر کرنا اور شکر ادا کرنا کہ تو مجھے میرے پاس سے لے کر صبر کی توفیق دی، کیونکہ ان اللہ مع صابرین، صبر کا جو ریوارڈ ہے بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ فرینڈشپ ملتی ہے اللہ کی، اللہ کا ساتھ مل جاتا، اللہ کی یاری مل جاتی ہے، اللہ کی دوستی ملتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ پورا مقدس مہینہ اور مقدس مہینے کی ساری عبادتیں یہی تعلیم دے رہی، یہی سکھا رہی ہے۔ دنیا سے الگ تھلگ ہونا، چار دشمنوں سے اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا، کیسے اپنے آپ کو بچاؤ کرنا، اپنا بچاؤ کرنا، بچانا اپنے آپ کو۔ چنانچہ سورہ تحریم میں بھی آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو تم اپنے آپ کو، اے مومنو، کافروں نہیں، اے مومنو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہونے والے اور انسان بننے والے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ پورا مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے کی ساری عبادتیں ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی تعلیم دے رہے ہیں، تقوی پرہیزگاری کی تعلیم دے رہے ہیں، دنیا میں رہ کر بھی تہے دریا کیسے خشک رہنا ہے اس کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو تقوی سب سے بڑا پروف ہے، وائر پروف ہے، دوزخ کی آگ سے بچانے والا، پرہیزگاری والا، ساری عبادتوں کا لب لباب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح معنوں میں اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح کرتے ہوئے اپنے ایمان کے مطابق اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کامیاب اور کامران ہو، اور تقوی کو نقصان پہنچانے والے گناہ، رسم، عادت، بدعت اور ہر طرح کی خطاؤں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔